بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی چند ان فقہی مسائل کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا جاننا تراویح پڑھنے والوں کے لیے، تراویح سننے والوں کے لیے اور سنانے والوں سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، حفاظ کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی بہت زیادہ تیز نہ پڑھیں بلکہ درمیانے انداز میں پڑھیں اور حروف کو چبائیں نہیں، کیونکہ اگر پورے قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی آپ نے چبا لیا یا اس کو آپ غلط پڑھ گئے یا آپ نے چھوڑ دیا تو جو ختم قرآن کی سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، آہستگی کے ساتھ درمیانے انداز میں پڑھیں اور بالکل کوئی بھی لفظ چھوڑیں نہیں۔ اسی طرح حفاظ کرام کو اپنی منزل بھی اچھی طرح سے یاد کرنی چاہیے۔ جب ان کو منزل پختہ ہوگی، منزل یاد ہوگی تو انشاءاللہ نماز میں ان کا خشوع و خضوع بھی برقرار رہے گا۔ اگر منزل پختہ نہیں ہوگی تو پھر وہ منزل میں ہی الجھے رہیں گے اور رکوع کے اندر، سجود کے اندر ہر جگہ پر ان کا دھیان اپنی منزل کی جانب ہوگا اور اس طرح جو نماز میں خشوع و خضوع ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حافظ صاحبان کو نماز تراویح کے اندر خصوصاً تعدیل ارکان کا خیال رکھنا چاہیے۔ رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے سکون کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ تعدیل ارکان نماز میں واجب ہوتا ہے، تو خصوصاً تراویح میں بھی اس بات کا لازماً خیال آپ کو رکھنا چاہیے۔ حافظ صاحبان اور مقتدی سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں عمل قلیل کو بھی کسی ایک رکن میں 3 بار دہرانا یہ اسے عمل کثیر بنا دیتا ہے جو نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا فرض کریں آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ بار بار اگر اپنے سر کو کھجا رہے ہیں یا اپنا ہاتھ بار بار آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اگر آپ 1-2 بار کرتے ہیں تو اس کی معافی ہوگی، لیکن ایک رکن میں 3 بار آپ اپنا ہاتھ ادھر ادھر کرتے ہیں، داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام صاحب اور مقتدی سب کو تمام نمازوں میں اور خصوصاً نماز تراویح میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر امام صاحب تراویح میں 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 3 رکعت اکٹھی پڑھا دیں اور آخر میں سلام پھیر دیں تو اس طرح سے نماز یہ نہیں ہوگی ان کی۔ انہیں چاہیے کہ ان رکعات کا اعادہ کریں اور ان رکعات کا اعادہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن کو بھی وہ دوبارہ سے اگلی رکعت کے اندر پڑھیں۔ اسی طرح امام صاحبان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سے کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھ لینی چاہیے، اور جب آپ کا قرآن پاک ختم ہو تو سورۃ الناس کے بعد سورۃ البقرہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک پڑھنا یہ بھی مستحسن ہے، اس لیے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور اس کو کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جو مقتدی حضرات ہیں، جب تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، قراءت کی جا رہی ہو تراویح کے اندر، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو کان لگا کر بڑی توجہ سے اس کو سماعت کریں۔ اور نماز تراویح چونکہ 20 رکعات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، تو اس لیے آپ پوری نماز 20 رکعات ہی ادا کریں۔ بعض لوگ 8 پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، بعض 10 پڑھ کر، بعض 12 پڑھ کر غائب ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پوری نماز تراویح 20 رکعات ہی ادا کرنی چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ بعض لوگ ابتدائی چند دنوں میں تراویح پڑھ کر غائب ہو جاتے ہیں، کچھ 3 دن پڑھتے ہیں، کچھ 5 دن، کچھ 7 دن، کچھ 10 دن پڑھ کر غائب ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ختم قرآن تک تو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو تراویح ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نماز تراویح کو ادا کرنا یہ پورے ماہ رمضان میں سنت مؤکدہ ہے۔ تو آپ پورے رمضان یکم سے لے کر تو آخر تک آپ ہر روز نماز تراویح کو ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر کسی کی تراویح کی کسی دن کی بعض رکعات رہ جائیں تو وہ ان کو وطر ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے کہ میں پہلے ادا کروں تو ایسے بھی کر سکتا ہے کہ پہلے بقیہ
اپنی رکعت اکیلے میں ادا کر لے تراویح کی، اور اس کے بعد وہ نماز وتر کو ادا کر لے۔